بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں وہ عمل پیش کرتے ہیں جو عمل خود پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے وہ مبارک عمل عنایت فرمایا کہ اگر تم یہ عمل کر لیتے ہو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں نرینہ اولاد سے نواز دوں گا، میں تمہارے لیے نہریں بہا دوں گا، بارشیں برساؤں گا، تمہارے باغ سرسبز و شاداب کر دوں گا۔ یہ اللہ نے وعدے فرمائے ہیں، اس پر عظیم ترین عمل ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی امان کے لیے آسمان سے دو چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک ان میں سے استغفار ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ برادران عزیز، قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے بندو، استغفار کرو۔ سب سے پہلا فائدہ تمہیں استغفار کا یہ ملے گا کہ اللہ عز و جل تمہیں معاف کر دیں گے۔ اگر تم استغفار کرو گے تو اپنے رب کو غفار پاؤ گے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، بے انتہا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک تمہارے مال کو بھی بڑھا دیں گے اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ اولاد بھی اللہ عز و جل وہ عنایت فرمائیں گے جس کو نرینہ اولاد کہتے ہیں، بیٹے، تاکہ تمہاری فوج بڑھے، تمہاری نفری بڑھے۔ اگر تربیت و اصلاح کا نظام قائم کرو گے تو یہ اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہیں اولاد بھی عطا کروں گا، نرینہ اولاد تمہیں عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا کہ تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دوں گا، تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دوں گا۔ جب نہریں اور باغات کا سلسلہ چلے گا اور آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برسے گی تو یقیناً ہم تو مالا مال ہو جائیں گے، کھیتیاں فصلیں آباد ہو جائیں گی۔ دوسری عظیم نعمت اور امان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب مشرکین نے اللہ عز و جل سے دعا مانگی اور بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر دعا مانگی، بیت اللہ شریف کے ساتھ چمٹ کر لپٹ کر دعا مانگی، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
اے پروردگار اگر قرآن حق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے، تو پھر ہمارے اوپر پتھر برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیتے، لیکن پتھر نہیں برسائے گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے اگلی آیت میں بتلایا ہے کہ میں نے پتھر کیوں نہیں برسائے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ پتھر کیوں نہیں برس پڑے، جبکہ یہ خود مانگ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اس لیے اللہ پاک عذاب نہیں دے رہے کیونکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے امان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کافر بھی محروم نہیں ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ اب عذاب نہیں آئے گا کیونکہ آپ موجود ہیں، میرا حبیب بھی موجود ہو، میں بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہم یستغفرون، اس حال میں کہ یہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین کا مزاج تھا، وہ بیت اللہ شریف میں پانی بھر کر بھی لاتے تھے، آنے والے لوگوں کو بھی پلایا کرتے تھے، ستو بنا بنا کر پیش کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے تھے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور عذاب سے نجات کے لیے جس طرح استغفار ہے، اسی طرح درود پاک بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے، اور درود عظیم ترین عبادت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ عز و جل خود اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے ہیں۔ جب درود آئے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ پھر جہاں فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، درود پاک کو لے رہے ہیں، تو وہاں مشکلات و مسائل اور مصائب یا عذاب میں ابتلا یہ بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ تو اسی طرح صدقے کے فضائل آئے ہیں احادیث پاک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے صدقے کی۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج کی دونوں جانبوں سے اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، ینزلان ملکان، اللہ پاک دو فرشتے بھیجتے ہیں، اے میرے فرشتوں سورج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صبح کا وقت ہے اور دعا کیا کرنی ہے۔ اے اللہ اگر یہ روک کر رکھے، اپنے مال کو بچا بچا کر رکھے، تو ان کے مال کو تلف کر دے، اور جو آدمی خرچ کرے اللہ تیرے راستے میں دے، تو اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اس کے لیے مال کو اور بڑھا دے۔ تو اللہ اس کا خلیفہ بھیج دیتے ہیں، جو خرچ ہوتا ہے اس کا خلیفہ اور مال آ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خرچ کرتا جاتا ہے، اللہ پاک مال دیتے جاتے ہیں، وہ غریب نہیں ہوتا، اللہ پاک بڑھاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے، جو روکے گا اللہ عز و جل اس کے لیے مال کو روک دیں گے، اور جو خرچ کرے گا اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا مال۔ اور ایک مال وہ ہوتا ہے
جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر کے لیے عطا فرماتے ہیں وہ خیر میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا مال ہے جو بندے نے حرام ذرائع سے کمایا ہے، اب وہ حرام راستوں پر ہی خرچ ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ اگر تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، تو جب میری بارگاہ میں حاضر ہوو گے دن قیامت میں اپنا صدقہ پاؤ گے، اور اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا میں عطا کروں گا۔ یہ خرچ پر اللہ پاک بندے کو عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا، اور میرے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ اور جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا، منذ خلق السماوات والارض، کتنی خرچ ہوا میرا۔ ایک آدمی چھوٹی سی بلڈنگ تیار کرتا ہے، اسی عمارت کی ایک چھت ہے، چھوٹی سی چھت پر کس قدر خرچ آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آسمان کی نیلی چھت کو دیکھو کتنی خرچ ہوا ہے، اور خرچ ہو رہا ہے، اب تک کتنی خرچ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے تو بھی خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اگر تو اپنے پیسے کو روک کر رکھے گا تو پروردگار عالم فرماتے ہیں میں تیرے مال کو تلف کر دوں گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تلف کا کیا معنی ہے؟ پہلا معنی یہ کہ اللہ عز و جل مال کو تلف کر دیں گے، پیسہ تلف ہو جائے گا، چور لے جائیں گے، کسی نقصان میں چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ پاک صاحب مال کو تلف کر دیتے ہیں، خود صاحب مال، پیسے والا آدمی خود تباہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ پاک مال کو بھی باقی رکھتے ہیں، صاحب مال کو بھی باقی رکھتے ہیں، لیکن اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے ایام گزر جاتے ہیں، کئی ایام کیا کئی ماہ گزر جاتے ہیں، کئی ماہ کیا کئی سال گزر جاتے ہیں، قرآن مقدس کو اٹھا کر نہ دیدار کی سعادت حاصل ہوتی ہے نہ تلاوت کلام پاک کی۔ ایسا مال انسان کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ معنی لکھا ہے تلف کا کہ مال بھی چھوڑ دیتے ہیں، کھاتے رہو، صاحب مال بھی ظالم بن جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ پیسہ کمانے کی حرص و ہوس اس قدر غالب ہوئی کہ نہ نماز کی توفیق ہے، نہ قرآن مقدس کی، نہ رمضان المبارک میں روزوں کی۔ یہی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے چیز۔ ایک صحابی تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے، ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا جو بھائی ہے یہ فضول خرچ آدمی ہے، پیسے کو ضائع کرتا ہے، چیزوں کو ضائع کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس سے پوچھا، فرمایا کیا بات ہے، کیوں اسراف کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پیسے کو ضائع نہیں کرتا، جب مال تقسیم ہوتا ہے میں اپنے بھائیوں سے اپنی کھجوریں، اپنی چیزیں الگ کر لیتا ہوں، الگ کرنے کے بعد میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، بے دریغ بے دھڑک، کوئی خوف نہیں ہوتا مجھے کہ مال کم ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے، بالکل ذرہ برابر بھی دل میں ڈر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہوں، مہمان نواز آدمی ہوں، دوست آتے ہیں، کھاتے ہیں گھر میں، اکثر طور پر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، جو آدمی مہمان نواز ہو اس کے پاس ہی تو لوگ جاتے ہیں نا، ایک آدمی مہمان نواز نہیں ہے اس کو کیوں جائیں گے اس کے پاس؟
اس کے ساتھ سلام کلام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا کہ جا کے بیٹھ جاؤ، پانی تو مفت کی چیز ہے، وہ بھی نہیں پوچھتا پانی کے بارے میں بھی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں بڑے مالدار ہیں، بڑا پیسہ ہے، لیکن مادہ پرست ہیں، اللہ کی قدرت سے استفادہ نہیں جانتے، اسی لیے محروم القسمت ہیں، خرچ نہیں کرتے لوگوں پر۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، فرمایا خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ دیں گے، تمہیں برکت دیں گے اللہ پاک، اور خرچ کیے ہوئے مال کا اللہ پاک بدل عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خیر کے کام میں خرچ کرنے پر میری حوصلہ افزائی فرمائی، اس کا نتیجہ یہ ہے میں اسی طرح خرچ کرتا رہا ہوں، اور سواری بھی میں نے اختیار کی ہے، یعنی گھوڑے کی پشت پر یا اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر سفر بھی کرتا ہوں اللہ کے راستے میں، مال بھی خرچ کرتا ہوں، مہمانوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، اور اس وقت میں اپنے خاندان میں، اپنی فیملی کے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ خوشحال ہوں۔ وجہ یہی صدقہ ہے، اللہ پاک صدقے کا بدلہ دیتے ہیں۔ مصائب سے نجات کے لیے صدقہ سب سے مؤثر ترین تدبیر ہے۔ صدقہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اپنی حیثیت کے مطابق کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا صدقہ کریں، صدقے میں سے کیا کیا چیزیں صدقہ کریں؟ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جواب دیا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ صدقہ کرو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو ضرورت کا ہے وہ تو اپنی ضروریات پر لگاؤ، اپنے بچوں پر لگاؤ، اپنی بیوی پر لگاؤ، اپنے اہل و عیال پر لگاؤ، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اپنا پورا سرمایہ ان کے قدموں میں ڈال دو، ماں باپ کی خدمت کرو، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو، اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ جب ہم اپنے ہمسائے جن کے حقوق زیادہ ہیں، ہمسائے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایک ہمسایہ ہے اور رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، دو حق ہیں اس کے، ایک حق کے ہمسائیگی ہے اور دوسرا یہ کہ مسلمان ہے۔ ایک آدمی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کا بھی ایک حق ہے ہمارے اوپر، گھر کے قریب اس کا گھر ہے، ہم حق ہمسائیگی ہے اس کے ساتھ ہمارا، اس پر ایک حق ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، جب اس طرح ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو گے تو اللہ عز و جل ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا کر دیں گے، اور اس خرچ کے نتائج بھی نکلیں گے۔ ہدیے کا نتیجہ آتا ہے، اگر آپ نیک ہو تو جو آپ کے ساتھ بیٹھو وہ نیک بننے کی کوشش کرے گا، آپ کا کھانا کھائے گا، برکت ہوگی۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ میں اللہ رب العزت نے ویسے تسخیر رکھی ہے، بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ مقبولیت ملتی ہے، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ مقبولیت تھی، اسی طرح مولانا عمر فروق پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ مقبولیت تھی۔ ماضی قریب میں حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ مقبولیت تھی، ہے اب بھی دلوں میں محبت ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ محبت ہے لوگوں کے قلوب میں۔ تو حضرت انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، پہلا سفر تھا لندن کا، جا کے گھر میں بیٹھے جہاں ان کو جگہ دی رہائش کے لیے، جاتے ہی حضرت نے پوچھا کہ قریب کس کا گھر ہے، انہوں نے بتایا کہ گورے کا گھر ہے، انگریز کا۔ حضرت نے اسی وقت ایک ٹوکری کے اندر فروٹ بھرے اور اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ اس کو یہ دے کر آؤ۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، ہاں جی یہ ہدیہ قبول کیجئے۔ کس نے دیا ہے؟
حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، یہاں تو کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ کیسا آدمی ہے جو ہدیہ بھیج رہا ہے؟ اسی وقت وہ ٹوکری گھر میں رکھی اور چلا آیا، حضرت کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، غیر مسلم بھی ہے اگر ہمسایہ ہے تو اس کا بھی حق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کے ساتھ سیٹ کے ساتھ سیٹ آ گئی ہے، سفر کر رہے ہو بس میں، جہاز میں، تو اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، حق کے ہمسائے کی۔ جا رہے ہو راستے میں، ایک آدمی آپ کے ساتھ چلنے لگا ہے تو وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، اس کا بھی حق ہے۔ اسلام تو بہت احترام کرنے کا حکم کرتا ہے، بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی۔ تو یہ بہترین صدقات ہیں جو ہدیہ دیں گے، مبارک مال ہے وہ جو ہدیہ پہنچتا ہے کسی کے پاس، اور اہل اسلام کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ دعوت اسلام کے ساتھ ساتھ دعوت طعام کا اہتمام ہو، کھانے پینے کی دعوتیں ہونی چاہیے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق پیش کرو لوگوں کو تاکہ وہ اسلام کے اندر آئیں۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔